ہم بے چینی کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. اس میں پچھلے دنوں میری جو پوڈ کاسٹ ہے نا، اس میں اس کو دیکھ کے ایک دوست جو ہے نا وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ اس کو نا سائیکلوجیکلی انالائز کر رہے ہیں اس کو، بے چینی کو. جبکہ وہ کہتا ہے کہ اصل میں بے چینی جو ہے وہ اللہ سے اور یا دین سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اس میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. لہٰذا اگر لوگ جو ہے نا وہ رجوع اللہ کر لیں، توبہ استغفار کریں، اور وہی ذکر اذکار نوافل، یعنی کہ دین کے اوپر اگر ہم لوگ عمل کرنا سٹارٹ کر دیں تو اس سے ہماری بے چینی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی. تو کیا یہ جو نظریہ ہے یا یہ جو یقین کہہ لیجیے یا جو بھی کہہ لیجیے تھاٹس ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ باقی بے چینی دور ہو سکتی ہے اس چیز سے؟ یہ ٹھیک بھی ہے اور مکمل ٹھیک نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے. ہاں ہاں، یہ بات فیکٹ ہے. جی بالکل آتا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی گنجائش ہم نہیں رکھ سکتے کہ، لیکن یہاں سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر سے اور اللہ سے دوری جو ہے بے چینی کا سبب بنتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. مذہب سے دوری ہو گئی، جو بھی ہے کہہ رہے ہیں. مطلب دین تو خیر بعد میں آتا ہے. اللہ کا قرب جو ہے وہ ایک بڑی شخصیت میں مالک کی دی ہوئے احکامات جو ہیں وہ دین ہے. ٹھیک ہے. وہ اس سے اگلا سٹیپ ہے. اچھا. بات یہ ہے، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، قطعی نہیں، بالکل اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ مساجد بھری پڑی ہیں، خانقاہیں بھری پڑی ہیں، اور میں نے ایسے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بے شمار ایسے انسان ہیں کہ 5 وقت کے نمازی ہیں، ہر دین کے ہر رکن کی پیروی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بے چین ہیں. اب اس کا مطلب یہاں پہ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں مخلوق ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، ہمیں اللہ پاک کی کسی بھی کہی ہوئی بات سے یا اس نے جو فرمایا ہے اس میں نعوذ باللہ کبھی ایک ذرے کے برابر بھی غلطی کی یا ایسی گنجائش تو ہے نہیں، غیر یقینی جو ہم شک نہیں کر سکتے اس میں. بالکل. لیکن اللہ پاک نے انسان کو، یہاں پہ 2 سوال خود بخود ہی اٹھ جاتے ہیں کہ یہ جس شخص نے یہ سوال کیا اس کو خود ہی اس کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ ایسا ہے تو اس کے باوجود بھی وہ لوگ پھر کیوں بے چین ہیں؟ تو وہ جو سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور دین کے احکامات کی پیروی بھی کرتے ہیں، پابندی بھی کرتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود اس مشرق کے خطے میں اتنی بے چینی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں یورپ میں نہیں ہوگی، لیکن بنسبت جتنے بے چین ہم ہیں وہ تو نہیں ہیں. تو وہ تو ایسا کچھ نہیں کرتے، وہ تعویذ بھی نہیں کرتے، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ تو میرے خیال کبھی چرچ کی شکل کبھی ہی دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، شاید کرسمس بھی جاتے ہوں تو پھر. اب لوگ کنفیوز ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ بھی ایک طرف میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں اللہ پاک، اللہ نے جو فرما دیا وہ تو الٹیمیٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ نہیں آ رہی. ہاں، کہیں بھی کوئی گیپ ہے بیسیکلی، کوئی ایسا درمیان میں لوپ ہے، کوئی جگہ کو چھوڑی ہوئی ہے ہم نے. اللہ نے جو فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، اس فرمانے میں اس کا مطلب ہم کہیں نہ کہیں کوئی بات جو ہے وہ ہم سکپ کر رہے ہیں. مطلب یعنی کہ مسئلہ ہمارے اندر ہے. ایگزیکٹلی. اللہ کے فرمان میں مسئلہ نہیں ہے. اللہ نعوذ باللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے فرمان میں تو نہیں ہے. تو پھر جب ایک انسان ساری چیزیں، وہ سارے احکام پورے کرتا ہے اور اس کے باوجود وہ بے چین ہے، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے، یہی سوال کرنا چاہیے. اصل میں بے چینی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے. اچھا، یعنی کہ اس کو ایشو نہیں سمجھتے ہم لوگ. یہاں پہ میں اس چیز کو سیدھا کر دیتی ہوں. اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کس بنا پہ؟ علم، عقل کی بنیاد پہ. اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو عقل و خرد سے نوازا ہے، اس لیے وہ مطلب فرشتوں سے بھی بلند ہے اس کا مرتبہ. بالکل. تو پھر جس چیز کی بنیاد پہ وہ بلند ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا ہے وہ اس کی عقلی استدلال پہ پورا نہ اتر رہا ہو؟ تو پھر ہم سوال کیوں نہیں کرتے؟ جس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کے فرمان سے لے کے ہر اس کام کی جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر ہم سوال نہیں کرتے.
جب سوال نہیں کرتے تو جواب نہیں ملتا, جب جواب نہیں ملتا تو بے چینی ہوتی ہے, ہم اینڈ تک نہیں پہنچ پاتے, کیونکہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ یوں کرنا ہے, یوں نہیں کرنا. اب یوں کیوں کرنا ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کرتا, اور یوں کیوں نہیں کرنا اس کے اوپر بھی سوال نہیں کرتا, ریزن کے اوپر نہیں جاتے ہم لوگ. اب اس میں یہاں پہ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ کرنے سے اللہ کے احکامات یا فرمان کے اوپر سوال کرنے سے شاید جو ہمیں ایک چیز انجیکٹ کی گئی ہے وہ پچھلی کوئی ایک صدی کے قریب دور میں, کیونکہ ہمارے سے جو پچھلی نسل جو دوسرے مذاہب کے ساتھ رہتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ شدت پسندی آ گئی جو ان کی اگلی نسل میں بھی انہوں نے جینس کے اندر ٹریول ہوئی ہے کہ ہم لوگ سوال نہیں کرتے, بس جو ایسے لگتا ہے یہ کہا گیا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اب اس بچے سے پوچھیں جو ٹین ایج ہے, جو 11-12-15 سال کا ہے, اور اس وقت جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کرو دینی احکام سے لے کے ہر چیز میں, اور جب وہ الجھتا ہے تو اس کی الجھن کو کوئی سلجھاتا نہیں ہے, اور جب نہیں سلجھاتا اور وہ کرتا تو ہے وہ سب کام جو کہا جا رہا ہے کرنے کو, چاہے جبر سے کر رہا ہو چاہے جیسے بھی کر رہا ہو وہ کرتا ہے, لیکن اس کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے. سیٹسفیکشن نہیں ہے, اس کو یہ تو پتہ ہے کہ یہاں سے پانی کی ریسائکلنگ کیسے ہوتی ہے, پانی یہاں سے بخارات بن کے آسمان پہ جائے گا, وہاں سے کیسے بادل بنیں گے, کیسے ریسائکلنگ ہوگی, پھر وہ زمین پہ جب برسے گا پھر زمین نم ہوگی, مٹی زرخیز ہوگی, پودے, اس کو ساری چیزوں کا اس چیز کا پتہ ہے, اس لیے وہ بارش سے انجوائے بھی کرتا ہے لیکن اس کو اس چیز کی حقیقت کا پتہ ہے. تو جب ہمیں کسی بھی چیز کی حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا تو ہم بے چین ہوتے ہیں, خواہ وہ اللہ کا حکم ہو خواہ, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کو دنیا سے لوگ الگ ہی کیسے کرتے ہیں. ہاں صحیح, بالکل صحیح. سوال تو یہاں یہ بھی اٹھتا ہے ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کانسیپٹ بنا لیا نا, اور کیوں یہاں بھی بے چینی آتی لوگوں کو, کیونکہ وہ دنیا میں انوالو ہیں تو بھی زندہ ہیں تو انوالو تو ہونا ہی ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن جب وہ دینی احکامات ان تک اس شکل میں پہنچتے ہیں جو ان کو سیٹسفائیڈ نہیں کر رہے ہوتے دنیاوی لحاظ سے, تو اس میں نعوذ باللہ اللہ پاک کے فرمان میں کمی نہیں ہے, اس میں پہنچانے والے کی کمی ہے, اس میں سمجھانے والے کی کمی ہے, اس میں اس مرشد کی, اس اسکالر کی, جو بھی مبلغ ہے وٹ ایور, ہم کسی کی بات تو نہیں کر رہے, ہم کوئی عام انسان بھی ہو سکتا ہمارے جیسا, لیکن اگر کوئی کسی کو کچھ کہنے کے لیے کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کے پاس اس چیز کا ایک سولڈ ریزن بھی ہونی چاہیے. کس لحاظ سے؟ عقلی لحاظ سے. اور عقلی لحاظ سے ہر ہمارے اللہ کے فرمان پورے کیسے نہیں اترتے. اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ میں نے بغیر وجہ کوئی چیز پیدا نہیں کی, اور تقریباً ہم صحیح کوانٹٹی یہ اس کی نہیں, لیکن پھر بھی میرا خیال ہے 137 بار کے قریب یا اس سے کچھ کم زیادہ ہوگا, لیکن اتنی بار اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ بے شک تم بہت کم غور کرتے ہو. تو جب پتہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک ہدایت کے لیے اتری ہے, تو پھر یہ انسانوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم غور نہیں کرتے. وہ تو خود غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے, وہ تو خود علم حاصل کرنے کی تاکید کر رہا ہے ہر انسان کے اوپر. اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. بالکل ایسے. غور و فکر کیا ہے؟ آپ کو چیزوں کی حقیقتوں کا ادراک ہونا, تو یعنی آپ کو پتہ ہو جو ہے وہ کیسے ہے, وہ کیوں ہے, وہ اور پھر وہ کس وجہ سے ہے. جب اللہ نے کہا کہ ہم نے کوئی چیز بغیر وجہ کے نہیں بنائی, تو کتنے لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کے ہر حکم کے اوپر. اور جب اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, بالکل صحیح. تو جب اللہ نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانتے چلے جاؤ, کہا مجھے پہچانو, کیونکہ وہ بڑی ذات ہے, وہ کائنات کا مالک ہے, اس کی کسی بھی کام میں کوئی ذرہ کے برابر بھی غلطی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. تو جب ہم اس چیز کو نہیں پا سکتے, جب ہم اس ریزن تک نہیں جا پاتے, جب ہم ان ساری حقیقتوں کا ادراک نہیں کر پاتے, پھر ہم بے چین ہوتے ہیں. وہ اس لیے بے چین ہوتے ہیں کہ ہم دین کے احکامات کو پریکٹس بنا لیتے ہیں اور اس کو دنیا سے الگ کر دیتے ہیں. بالکل ایسی پریکٹس بن جاتی ہے, اور پھر ہم انسان مشکل میں آ جاتا ہے. اسے لگتا ہے میں نے دنیا الگ سے نبھانی ہے, میں نے اللہ کو الگ سے رکھنا ہے, جبکہ یہ غلط ہے. دنیا بنائی, کائنات بنائی, اس میں بسنے کے لیے انسان بنایا, اور پھر اس انسان
کو ایک لاہ عمل دیا، ایک ترتیب دی، ایک ضابطہ حیات دیا جو دین ہے. دنیا کے لیے دین ہے، دین کے لیے دنیا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو پھر اس دین کو دنیا کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں کوئی کنفلکٹ آ رہا ہو، کوئی کلیش ہو رہا ہو؟ جی. یہ شاگرد کی سمجھ میں کمی ہے، استاد کی کمی نہیں ہرگز. بالکل صحیح ہے. جب ہمیں چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو جب کسی بھی حساب کے سوال کا جبرے کے کویسچن کا فارمولہ نہیں ملتا تو ہم بے شک اس کا جواب معلوم ہو، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو حل کیسے کیا ہے. فارمولہ ہونا ضروری ہے، اور فارمولہ بتانے کے لیے کسی بہترین استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں ابھی جیسے آپ نے مرشد اور استاد کا بھی نام لیا، تو اس پہ پھر یہ بھی میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا، کیا ہم کسی مرشد کا سہارا لے سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس پہ آپ اگلی نشست میں میرے ساتھ ایک مفصل گفتگو کریں، لیکن میں جسٹ اشاریہ جو ہے نا وہ دینا چاہ رہا تھا کہ کیا مرشد جو ہے وہ ہماری، اگر اس کا ہم سہارا تلاش کریں یا اس کو سہارا پکڑ لیں تو کیا اس کا جو آستانہ ہے وہ ہماری بیچاری ختم کر سکتا ہے؟ اس پہ ذرا اگلی نشست میں ہم بات کریں گے.